جب لڑائی ہوئی تھی 1986 میں، بالکل ٹھیک ہے، جب پنجاب کی وزارت 1985 میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے 86 میں ہوئی تھی، بعد میں جب کہ وزیر اعلیٰ بن چکے تھے، ٹھیک، تو پھر وہ جانا پڑا تھا ضیاء الحق کو. اس نے کہا تھا قلعہ بہت مضبوط ہے نواز شریف کا. ٹھیک، اس پہ جنہوں نے انیشیٹ کی تھی لڑائی مل کے اکٹھے، اس میں 3 لوگ تھے: چودھری پرویز الہی، یوسف رضا گیلانی اور مقصود لغاری. جی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ایڈوائزر ٹو سی ایم پنجاب پرویز رشید صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پرویز رشید صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. معاملہ یہ ہے کہ اب تو سلمان تاثیر صاحب بھی آپ کو اس لہجے میں آپ سے بات کر رہے ہیں کہ جو لہجہ جو ہے فرعون کا لہجہ ہوتا ہے، وہ کسی گورنر کا لہجہ نہیں ہوتا کہ جو ایک منتخب حکومت سے اس طرح ڈیل کرے. یہ صدارتی الیکشنز کے موقع پہ اس طرح کا معاملہ کہ چھانگا مانگا کی تانے دینا، یہ کس طرح معاملہ جا رہا ہے؟ مشتاق صاحب، اپنا لاٹ صاحب جو ہیں وہ ایک طویل عرصہ تک آمریت کے پروردہ رہے ہیں. 8-9 سال تک وہ گن گاتے رہے، اور پھر وہ لاٹ صاحب جو ہیں وہ اس کی کابینہ کے بھی ممبر رہے. لاٹ صاحب کو دھچکا لگا ہوگا نا جب 18 فروری کے انتخابات کا نتیجہ آیا. ہیلو جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ بالکل آنے رہے ہیں جی. تو لاٹ صاحب کو جو دھچکا لگا وہ صدمے سے وہ ابھی تک سنبھل نہیں سکے، جانور نہیں ہو سکے. جی لاٹ صاحب نے جو اینک لگائی تھی مشرف کے زمانے میں، اور جس سے وہ چیزوں کو دیکھتے تھے، وہ اینک بھی تبدیل نہیں کی. تو لاٹ صاحب کو اتنا تو چاہیے تھا نا کہ وہ ایک آمر کی گود سے نکل گئے ہیں اور ایک منتخب لوگوں کے درمیان آ گئے ہیں، تو ذرا اپنی اینک تبدیل کر دیں تاکہ انہیں دوسرا رخ بھی دنیا کا نظر آتا. اچھا پرویز رشید صاحب، لیکن آپ دیکھیں کہ جب وہ یہ ساری باتیں کر رہے تھے، ان کے ایک سائڈ پہ جو ہے راجہ ریاض صاحب بیٹھے تھے، پیپلز پارٹی کے منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر وہ وہاں سے ڈکٹیٹ کر رہے تھے پنجاب کی اس منتخب حکومت کو جس کو عوام نے 18 فروری کا مینڈیٹ دیا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی کوئی جواز ہے پیپلز پارٹی کا؟ آپ کیوں نہیں ان سے کہتے کہ یا تو آپ گورنمنٹ میں رہیں یا آپ اپوزیشن کریں گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے؟ ہم جی ذرا تھوڑا صبر سے کام کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے میں کوئی اس طرح کی وہ جلد بازی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو لوگوں کی خواہشات ہیں، امیدیں ہیں، ان کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے اپنے سفر کو چلنا چاہیے. یہ جو اس وقت صوبے کے معاملات ہیں، اس میں جو حکومت ہے پنجاب کی، وہ کسی کو کسی چیریٹی میں تو ملی نہیں، وہ تو لوگوں نے منتخب کی ہے. اور ایک اصل وضع ہو گیا کیونکہ 18 فروری کے جو انتخابات تھے اس میں کسی کو بھی کوئی میجارٹی پارٹی پاکستان میں تھی نہیں. نہ مرکز میں کوئی میجارٹی پارٹی تھی، نہ صوبے میں کوئی میجارٹی پارٹی تھی. سنگل لارجسٹ پارٹیز تھیں. مرکز میں بھی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، صوبے میں بھی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی. تو یہ اصول طے کر لیا گیا کہ جو جہاں پہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنی حکومت تشکیل دے. اچھا پرویز رشید صاحب، پرویز رشید صاحب، میرا نام نصرت جاوید اثر. السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ مہربانی شاہ جی، تسی خیریت نہ لو. اچھا بھائی جان، گزارش یہ ہے کہ میں آپ سے ایک بات عرض پہلے کر دیتا ہوں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اب بھی بلیو کرتا ہوں کہ اس ملک میں جمہوریت کو بچانا ہے تو میاں محمد نواز شریف اور آصف علی زرداری کو ایک ساتھ چلنا ہوگا. یہ میرا خیال ہے غلط ہوگا. یہ بات کرنے کے بعد اس میں پھونک دینے کی بات نہیں ہے. کچھ لوگوں کی اسائنمنٹ تھی کہ آصف زرداری کو اکیلا کرنا ہے، انہوں نے کر دیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، لاہور میں حکومت کس کی ہے؟ ہو از کالنگ دا شاٹس ان لاہور؟ شہباز شریف اور سلمان تاثیر. حکومت تو جی صوبے میں حکومت تو شہباز شریف میں صوبہ اٹک سے رحیم یار خان تک کا ہے. پرویز رشید صاحب، لاہور میں حکومت شہباز شریف کی ہے یا سلمان تاثیر کی؟ پنجاب میں حکومت شہباز شریف کی ہے. سر میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر لاہور میں شہباز شریف کی حکومت ہے تو لاہور کے بہت سارے علاقوں میں آج ٹی وی کی نشریات اس وقت بند ہیں. اس کو چیک کروائیں، اور اگر واقعی شہباز شریف کی حکومت ہے تو ہمیں ذرا اطلاع کر دیجئے گا. میں بہت ہی زیادہ معذرت خواہ ہوں، اور میں تو بلکہ آپ کی بات سن کر شرمندہ ہو رہا ہوں. اگر اس طرح کی صورتحال ہے، یہ
ہے پہلے تو میں سب سے ہمیں ایس ایم ایس پہ ایس ایم ایس آ رہی ہے جی پرویز رشید صاحب. جی میں سب سے پہلے آپ سے معافی کا خواستگار ہوں جی. میں اس پہ تو معافی مانگوں گا آپ سے اگر صورتحال اس میں صرف پرویز رشید صاحب یہ آپ سے بتانا چاہوں گا کہ ایڈن ایونیو ایکسٹینشن نیو ایئرپورٹ روڈ لاہور کینٹ میں آج ٹی وی کی نشریات نہیں آ رہی. میں ایک اسپیسیفک علاقہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی یہ ایک اور آ گئی ایس ایم ایس سر. جی میرے چونکہ علم میں نہیں تھی یہ بات، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنیکل ریزن ہو یا کوئی دوسری ریزن ہو. نہیں پرویز رشید صاحب ایسا کوئی نہیں ہے. ہم بھی جرنلزم کرتے ہیں سر، تھوڑا سا ہماری بھی سورسز ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جن کی پہلی اسائنمنٹ یہ تھی کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری الگ ہو جائیں. الگ ہو گئے. اب آصف علی زرداری صاحب کو کسی اور کے حوالے کر دیا گیا. اب آپ کی لڑائی کروانی ہے. میں کم از کم آپ کی لڑائی کروانے والوں میں سے نہیں ہوں. میں اب بھی پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جمہوریت صرف اسی صورت میں بچے گی اگر آپ اور آصف علی زرداری ایک ہوں گے، تمام تاریخ اختلافات اور لڑائیوں کے باوجود. جی شاہ جی، میں آپ پہلے تو مجھے یہ آپ نے ایک فکر مندی میں مبتلا کر دیا جو آپ نے مجھے آج کی نشریات کے بارے میں بتایا. جیسے ہی میں آپ سے فارغ ہوں گا تو پہلا کام میں اس کی بارے میں کروں گا. اور آپ یقین کر لیں کہ کسی قسم کی بھی کوئی ہماری طرف سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ آپ لوگوں کو ہماری طرف سے کوئی شکایت ملے. اور اگر کسی دوسرے نے اس کو کیا ہے تو خواہ وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، ہم اپنی اتھارٹی جو ہے، جو پنجاب حکومت کی ریٹ ہے، اس کو اسٹیبلش کریں گے. اور جس نے بھی یہ کام اگر کیا ہوگا تو وہ کسی طریقے سے بھی قانون سے نہیں بچ سکے گا. اور ہماری تو لڑائی یہ ہے جی، آج بھی ہماری لڑائی یہ ہے. اور آصف صاحب سے بھی ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ خدا کے لیے اس ملک میں قانون پر، اس کی عملداری پر ہمیں اپنے تمام قوتوں کو مجتمع کر کے اکٹھے جدوجہد کرنی چاہیے تاکہ اس قسم کی چیزیں اس ملک سے آپ کا بہت بہت شکریہ پرویز رشید صاحب. سوری اب ہمیں ختم کرنا ہے. آپ کا بڑا شکریہ پرویز رشید صاحب. جی لیکن پھر وہی بات کہ چودھری پرویز الہی کہاں پر جائیں گے، جس طرف کو جائیں گے اسی طرف جو ہے باقی سارے ان کی اہمیت بڑھ گئی ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے ادھر ہی جانا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پالیٹکس ساری زندگی وہ جتھے گئیاں بیڑیاں آپ کہتے تھے اتھے گئے ملا. بہرحال جنہوں نے اپنی سیاست کرنی ہوتی ہے وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ اللہ اس پاکستان کو اتنا مستحکم کرے اس کی جمہوریت کے کہ پھر کوئی گورنر جو کہ ایک غیر نمائندہ شخص ہوتا ہے وہ کسی منتخب حکومت کو اس طرح نہ للکارے جس طرح لاہور میں سلمان تاثیر نامی شخص ایک للکار رہا ہے. اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل اکاؤنٹ بولتا پاکستان @aaj.tv نصر جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.